کو سلا دیا گیا۔ یہ سارے واقعات سنا کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مسیحی، کوئی یہودی، کوئی غیر مسلم آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کا تعاون کرتا ہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو تمہیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اور جو صحابہ نے کیا، جو اللہ کے رسول نے کیا، وہ آپ نے سنا تھا کہ راہب نے وہاں سے بات سنی، نبی پاک کا معاہدہ، خوشی سے 3 چیزیں لے کے آیا۔ ایک چادر جس کی آپ نے بات سنی، وہ چادر اصل میں جس کو ہم جبہ کہتے ہیں، جبہ ٹائپ تھی، وہ لایا۔ ایک عصا نبی پاک کے لیے لے کر آیا۔ ایک پیالہ تھا اس درویش کے پاس، وہ لے کر آیا، اور نبی پاک کے پاس آ کر وہ بڑے دن رہا۔ فلم یسلم، اسلام نہیں لایا، وہ کئی دن بطور مسیحی آپ کے پاس ہی رہا، اور پھر نبی پاک سے کہتا ہے استاذنا، میں اجازت چاہتا ہوں، اب دل چاہتا ہے اپنے گھر جاؤں، میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ وہ چلا گیا، پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ پتا چلا کہ یہ نجران کا واقعہ نبی پاک کی زندگی کے آخری سالوں کا یہ واقعہ ہے، وگرنہ تم تو یہ فتویٰ لگا دے کہ یہ شیعہ ہی منسوخ ہو گئی ہے۔ وہ دوبارہ نہیں آیا، مگر نبی پاک نے اس کے جبے کو پیار سے رکھا، خود پہنا کرتے تھے، اور زاد المعاد میں ہے کہ بعد میں نبی پاک کے خلیفہ پہنا کرتے تھے۔ خطبہ دیتے تو اس مسیحی راہب جو مسیحی رہا، مسیحی فوت ہوا، اس جبے کو آپ استعمال کرتے رہے، صحابہ استعمال کرتے رہے۔ 4 خلفاء کے بعد حضرت حسن کے پاس وہ آ گیا، پھر حضرت حسن نے وہ حضرت امیر معاویہ کو دے دیا، پھر آگے منتقل ہوتا رہا، کم از کم 1.5 صدی تک وہ جبہ چلتا رہا اور خلفاء پہنتے رہے۔ میں بڑا حیران ہوں آپ لوگوں کے طرز عمل پر۔ مجھے ایک دوست نے بتایا، وہ میں نے اللہ کی قسم ممبر پہ کھڑا ہوں، میں نے تو کبھی خواہش نہیں کی، میں تو جو بات کہتا ہوں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کے لیے کہتا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ مجھے کوئی تمغہ دے دے، مجھے کوئی ایوارڈ دے دے۔ اس سے بڑا ایوارڈ میرے لیے کیا کہ میں مسلمان ہوں، اور نبی پاک کی آل میں مجھے اللہ نے پیدا کیا، اور مدینہ رسول میں جا کے 5 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کے میں نے پڑھا، یونیورسٹی میں بیٹھ کے پڑھا، اور عصر سے لے کے مغرب تک ممبر نبوی کے ساتھ بیٹھ کے میں پڑھتا رہا۔ اس سے بڑا میرے لیے اور کیا اعزاز ہوگا؟ وہاں میں نے پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کیا، پنجاب یونیورسٹی میں مجھے گولڈ میڈل ملا، یہ ساری نعمتیں تھی میرے پاس، لیکن میں نے امن کی بات کی۔ مجھے لاہور میں سارے مذاہب کے لوگ تھے، اس میں مسلمان بڑے بڑے لوگ تھے، پنجاب اسمبلی کے سپیکر وہاں موجود تھے، یہ موجودہ رانا اقبال صاحب، اور لوگ بڑے تھے، انہوں نے مجھے امن کا ایک ایوارڈ دیا۔ پھر کچھ دن گزرے، انٹرنیشنل بعض منسٹریز نے مل کر ایک ایوارڈ جس کا نام تھا ایمبیسڈر آف پیس ایوارڈ، وہ الحمدللہ پورے پاکستان میں میرا نام منتخب کیا گیا۔ لیکن بجائے اس کے کہ بعض ہمارے بھائی خوش ہوتے، انہوں نے کہا تو او جی غیر مسلموں سے ایوارڈ مل رہے، ہائے ہائے، قرآن تم پڑھتے تو حیران ہو جاتے، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور حدیث پاک تم نے سنی، سیرت الرسول سنی کہ نبی پاک کو جبہ کسی مسلمان نے نہیں دیا لا کر، وہ مسیح راہب نے دیا، تو نبی نے قبول نہیں کیا؟ بتائیں مجھے، نبی پاک کو صادق و امین کا لقب کس نے دیا تھا؟ کنہوں نے دیا تھا؟ یہ تو نبوت سے پہلے کی بات، اس وقت تو کوئی صحابی تھا ہی نہیں۔ اور میں سورہ یوسف میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، کتنے جمعے پڑھ کے سنائی، کتنے جمعے تفصیل سے سنائے، لیکن تم بڑے عجیب لوگ ہو، کیا کروں میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار جیل کے باہر، جیل کے اندر اتنا شاندار تھا کہ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ بادشاہ جو مشرک تھا، مشرک بادشاہ، اس نے حضرت یوسف کو بلا لیا اور کہتے ہیں اے تونی بھی استخلص لنفسی، کہتا ہے یوسف بس ساری چیزیں بھول جا، آج کے بعد تو میرا خاص مشیر ہے، انکا لدینا مکین امین، آج کے بعد تیرا مرتبہ ہمارے پاس بہت اونچا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، جو تو بات کہے گا ہم پوری کر دیں گے۔ جناب یوسف نے پھر پتا کیا مانگا؟ سنا دوں میں آپ کو، یہ قرآن کہہ رہا ہے اجعلنی علی خزائن
الارض اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم کذالک مکننا لیوسف فی الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا میں جو مانگوں گا مل جائے گا؟ کہا بالکل، آپ ہمارے نزدیک بہت عزت والے ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر مجھے وزیر مال بنا دو، مجھے مجھے وزارت کی کرسی دو، مجھے وزارت کا قلم دان دو. اور مشرکوں کی حکومت، بادشاہ مشرک پیغمبر کو حکومت دیتا ہے اور حکومت کا منصب پیغمبر خود اپنی زبان سے کہہ کے حاصل کر لیتا ہے. اور واللہ میں سوچتا ہوں اگر یہ لوگ ہوتے نا اس وقت بھی موجود تو ان کے برے فتوے سے یوسف صدیق کی ذات بھی نہ بچ سکتی. وہ میں نے تو ایک ایوارڈ لیا، وہ ایسا ایک اعزاز ہی اس میں کیا ہے، نہ کوئی اس میں اختیار ہے نہ کوئی اس میں چیز ہے. وہ حکومت میں تو بڑا اختیار ہوتا ہے. وزارت مال حضرت یوسف نے لیا اور ایک مشرک بادشاہ سے لیا. تم ہوتے نا اس دور میں تو تیرا فتویٰ اتنا تیز ہوتا کہ پیغمبر کو بھی معاف نہ کرتا. اللہ تمہیں اور مجھے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو کہنا تھا اللہ کے لیے کہہ دیا. کسی کو ہدایت دینا نہ دینا یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.